اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو زندگی میں ایسا بوجھ نہیں دیا جو اس کو اٹھانے کے لائق نہ ہو۔ اگر تمہیں اس دور میں، اس ملک میں، اس حالت میں، اگر تمہیں اس جگہ پیدا کیا اور اس جگہ تمہیں یہ فیملی دی اور تمہیں یہ موقع دیے، تو اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ کوالیفائڈ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا، تم ہی تھے۔ تمہیں چنا گیا، تمہیں اس فیملی میں چنا گیا۔ کبھی کبھی تم اپنی فیملی کو دیکھتے ہو، کہتے ہیں میں اس فیملی کا حصہ ہوں کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ کا پلان تھا۔ کیا کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ وہاں ہوتے ہیں، اور تو لوگوں کی obsession بن گئی ہے اب انسٹاگرام پہ جا کے، ٹک ٹاک پہ جا کے کسی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، کسی کی ویکیشن کی ویڈیو، وہ ٹرکی میں، وہ استنبول میں، ہائے دیکھو ذرا، اوہو اوہو۔ اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے۔ یا دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے، اور جو بات اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ان کا دل دکھ جائے گا۔ نہیں، آپ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں، لیکن جو حق بات ہے وہ تو حق بات ہے، ان دونوں کو مکس نہ کریں۔ لوگ کبھی کبھی اخلاق کے نام پہ سچ کو بھی نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سچ کے سخت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھی سخت بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا۔ قرآن کیا چیز سکھا رہا ہے؟ ایک طرف خلق عظیم اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام، ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے آپس میں۔ میں اپنے آپ کو بالکل مہذب انداز میں رکھ کے بھی صحیح بات کر سکتا ہوں، اور صحیح بات سے کسی کو بھی غصہ آتا ہے، آتا رہے تو آتا رہے۔ اسی طرح خوبصورتی، رشتے سے پہلے، رشتے کے بعد، شادی کے 3 سال بعد، شادی سے پہلے، مجھے پتا ہے میرا بہت خیال رکھیں گے۔ ہاں تمہیں صحیح پتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کبھی واک کرنے گئے شادی کے بعد، شادی کو بھی ہفتہ ہوا ہے، ویسے واقعی میں اللہ تعالیٰ آسمان میں رشتے بناتا ہے نا، خوشی خوشی ساتھ، بلکہ گاڑی میں چلا رہے ہو، اس کو بیوی کو چھینک بھی آ جائے، تمہاری تو چھینک بھی بڑے مزے کی ہے۔ کبھی پیدل چل رہے ہو، وہ تھوڑا سا بیوی پھسل جائے تھوڑی سی، تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ 6 سال گزر گئے، 6 سال گزرے، واک کرنے گئے، پھسل کے گر بھی گئی، اچھا اٹھ جاؤ بہت ہو گیا، تو نہیں۔ کسی نفس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں شامل ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی شامل ہے، ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی۔ مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور انسان پیچھے پڑ جاتا ہے ایک گول کے پیچھے، یہ مل جائے مجھے خوشی آ جائے گی، اور اگر وہ نہ ملا زندگی برباد۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں، اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن چھپے ہوئے ضرور ہیں۔ اور پھر کہا جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اس کی جزا کے طور پہ ان کو کوئی خوشی آنے والی ہے۔